پہلے نبیوں کو اللہ نے بھیجا کسی قوم کے لیے، کسی ملک کے لیے، کسی زمانے کے لیے. ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سارے عالم کے انسانوں کے لیے. اس لیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لایا، خود بخود اس کے اوپر سارے عالم کی ذمہ داری آ گئی. مختلف الرحمان اپنے آپ کو مدرسے کا ذمہ دار سمجھتے ہیں، گڑبڑ کرتے ہیں. سارے عالم کی ذمہ داری آ گئی. اب اگر اپنے آپ کو سارے عالم کے انسانوں کو اس پر لانے کی ذمہ داری نہیں سمجھتے تو اس کے بے حد نقصان میں جاتے ہیں. یہ ہے نبیوں کا کام، اور یہی کام اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، یہی کام جس نے کلمہ پڑھا اللہ نے اس کا بھی یہی کام بنا دیا. میں اپنے پوروں کروں سے تو آپ جتنے بھی ہیں یہاں، جو بھی افریقہ کا ملک سمجھو، بلکہ اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہی سمجھے اور سارے عالم کے انسانوں کے لیے بھیجا ہوا سمجھے. ہم سارا عالم ہمارے سامنے، سارے عالم کے بادشاہ ہمارے سامنے، گورنر سامنے، صدر ہمارے سامنے، سب نقصان میں جا رہے ہیں. اس کی وجہ رو کے کہو یا اللہ تو ہی سب کچھ ہے، ہم جو تو چاہے گا ہم وہ چاہیں گے، تو وہ کچھ چاہے گا ہم وہ چاہیں گے. ہمارے سارے چاہنے ختم، ہم بیوی کے چاہنے کو نہیں دیکھیں گے، قوم کے چاہنے کو نہیں دیکھیں گے، کسی کے چاہنے کو نہیں دیکھیں گے، اللہ پاک کے چاہنے کو دیکھیں گے. اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اللہ کے چاہنے کو پورا فرمایا ویسے پورا کریں گے. ایسے مل جائے گی یہی بات ہے. یہ بات اس کر رہا ہوں. آپ رات اپنے آپ کو دکاندار کہنا چھوڑ دیں اور یہ صورتی اور بھروسی کہنا چھوڑ دیں. یہ الفاظ نقصان والے ہیں، تمہیں قبر میں پریشان کریں گے اور تمہیں وہاں جا کے نقصان کا پتہ چلے گا اور وہاں کچھ نہیں کر سکو گے. اسلام لانے کے بعد جو کوئی اپنے آپ کو کسی اور نسبت سے کہے گا وہ دو میں جائے گا. ایک شخص بولا یا رسول اللہ میں نماز پڑھتا ہوں اور یہ رکھتا ہوں. آپ نے ارشاد فرمایا اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، مومن رکھا ہے، تم سارے کے سارے مسلم ہو، مومن ہو. اسے اتارو دل میں، یہ ہوا ہے. اللہ پاک جو چاہے گا ہم اسے پورا کریں گے اور ساری دنیا کو اس پہ لانے کی محنت کریں گے. یہ ہمارا کام ہے. جب یہ ہمارا کام ہے تو اللہ پاک اپنی صفات کے ساتھ خود ہمارے ساتھ ہے. کسی کے ساتھ ہونے کی ضرورت نہیں، خود اللہ ہمارے ساتھ ہے. اس کے خلاف ساری حکومتیں بھی کہہ نہیں پائیں گی. اللہ پاک یا ہدایت دے گا یا ان کو ختم کر دے گا. تو اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان بیچاروں کو ساری دنیا میں جو رہنے والے ہیں ان سے کہو بھائی دیکھو اسے دل میں اتار لو. اللہ ہے، ہم وہ کریں گے جو اللہ پاک ہم سے چاہے گا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے پورا فرمایا اللہ کے چاہنے کو ایسے پورا کریں گے. جو یہ کہے گا پھر اللہ شانو اسے اپنا چاہنا ظاہر فرمائے گا کہ اب یہ کرو، اب یہ کرو. ہر حال میں، ہر جگہ، ہر وقت اللہ شانو پر کھول دے گا. بس ہمارا کام کیا ہے؟ بات سو ویسی پیدا ہے کہنا کہ تم نقصان میں جا رہے ہو. وزیروں کو، دکانداروں کو، یہ جدت والے کارخانے چلانے والے ہیں یہ سب نقصان میں جا رہے ہیں. سب یہ دکانوں میں جو محنت کرنے والے ہیں سب نقصانوں میں جا رہے ہیں. کیوں؟ ان کی بنیاد یہ ہے کہ دکان چلے گی جب کام بنے گا. یہ نہیں جس وقت اللہ پاک جو کچھ چاہتا ہے اس کو پورا کریں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پورا کریں گے. بھائی میرے عزیزوں دیکھو اللہ پاک نے اپنے ایک حکم سے ساتوں آسمان بنائے. یہ اس وقت جو دنیا ہے
ساتوں آسمانوں سے فائدہ اٹھانے کے اوپر اپنی قوت کو ظاہر کرنے میں لگے ہوئے. جس اللہ پاک نے بنایا ہے اس پاک ذات سے فائدہ اٹھانے میں نہیں لگے ہوئے کہ وہ پاک ذات اس سے فائدہ اٹھانا کیا ہے. جس میں وہ ناپاک دے کو چاہتا ہے ہمیں اسے پورا کرنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتا دیا کہ اس طریقے سے پورا کرو. لیکن سب سے پہلے جو محنت کرنی پڑے گی وہ اس پہ محنت کرنی پڑے گی کہ اللہ ہے اور اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. اسے ایک زبان سے کہنا، ایک دل میں اتارنا، ہر اور گھڑی ہر وقت کی سوچ فکر یہ ہوگی کہ جتنے دنیا کے بادشاہ ہیں وہ اپنی یہ فکر بنا کہ اللہ ہے، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اسے ہمیں پورا کرنا ہے اور ساری دنیا کے انسانوں کو اس کے پورا کرنے پہ تیار کرنا ہے. یہ ہے ہمارا کام. فقیر کا بھی یہی کام ہے، بادشاہ کا بھی یہی کام ہے، علماء کا بھی یہی کام ہے، ان پیروں کا بھی یہی کام ہے. سمجھے جو اصل کام ہے بھائی میرے دوستوں، اس کو کریں گے تو اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق قائم ہو جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ تمہیں صفات عطا فرمائے گا. سمجھے بھائی میرے دلوں، اس کے مطابق تعالیٰ شان ہمیں صفات نصیب فرمائے گا. جب ہم اللہ کو مقصود منائیں گے تو ساری دنیا کے انسانوں کو کہیں گے کہ کسی کو مت دیکھو، اللہ کو دیکھو. رو کے مانگو اللہ پاک سے کہ یا اللہ کھول دے اس بات کا کہ اسے تو ہم سے کیا چاہتا ہے. اب تیرے چاہنے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پورا کرے. کوئی ملک کو بس قبضہ کرنے میں محنت لگا، کوئی صدر بننے میں محنت لگا. یہ سب اپنی حیثیتوں کو گرا رہے ہیں. اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دوسرے میں نقصان ہوگا. ہم یہ بات عرض کر رہے ہیں کہ جس اللہ پاک نے ہمیں پیدا فرمایا، بس ہم جو ہے اس کو وہ کیا چاہتا اس کو پورا کریں گے. ابو جہل کہنے لگا کہ جب بارش کی ضرورت ہوتی ہے تو بارش کے بت کی پوجا کرتے ہیں، بیماری کی صحت میں ضرورت ہوتی ہے تو بیماری کے بت کی پوجا کرتے ہیں، اور جنگ میں فتح کی ضرورت ہوتی ہے تو جنگ کے بت کی پوجا کرتے ہیں. تو ایک اللہ سب کرنے سے آپ نے ارشاد فرمایا یا ایک اللہ سب کچھ کرتے ہیں. ہم دکانوں کو نہیں دیکھیں گے، سمجھیے اپنے جیسے انسانوں کو نہیں دیکھیں گے، بلکہ کس کو دیکھ اللہ کو دیکھیں گے. اسے ہم نے کہا لا الہ الا اللہ کسی سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا. کسی سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا.